کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى ولده السيد الشيخ عبد القادر الجيلي وبارك وسلم۔ آپ سبھی حضرات سے التماس ہے کہ بڑی محبت سے بڑے ادب و احترام سے سب مل کر ایک آواز کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و اسلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور نعت حبیب کبریا تاجدار انبیاء حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے بعد حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے کہ ہم ایوری منڈے کی طرح ایک بار پھر یہاں پر محفل مصطفیٰ کے اندر حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سامعین محترم، ابھی بالکل چند منٹس باقی ہیں اور ہمارے معزز مہمان جناب الحاج محمد اویس رضا قادری انشاءاللہ تعالی چند منٹس کے اندر یہاں پر ہماری مجلس کے اندر موجود ہوں گے، تو ان کی آمد سے پہلے میں چند ایک کلمات جو ہیں وہ آپ حضرات کی خدمت کے اندر پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے سچی بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول حق کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ سامعین محترم، بزرگان دین کا یہ فرمان ہے کہ عند ذکر الصالحین تتنزل البرکات، کہ جب اللہ رب العزت کے نیک بندوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت کے نیک بندوں کے ذکر کے وقت برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔
آج کی اس مجلس میں ہم اللہ رب العزت کے ایک انتہائی نیک، صالح اور برگزیدہ بندے کا مختصر سا ذکر کریں گے کہ جن کا نام نامی علامہ قاضی شیخ یوسف النبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، کہ جن کا تعلق بیروت کی سرزمین سے ہے۔ یہ وہ ممالک ہیں کہ جن کو پرانے زمانے کے نقشے کے مطابق سرزمین فلسطین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ابھی یہ 3-4 حصوں کے اندر ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے، تقسیم ہو گیا ہے۔ وہاں سے آپ کا تعلق ہے اور آپ کی وفات جو ہے وہ 1350 ہجری کو ہے، یعنی ابھی تک آپ کی وفات کو 100 سال مکمل نہیں ہوا۔ آپ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی عزت اور آپ کی عظمت کا دفاع کرنے کے لیے وقف کیے رکھا، اور ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور آپ کے کمالات کے اوپر کام کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے کئی مرتبہ آپ کو خواب کے اندر اپنے دیدار سے نوازا۔ سامعین محترم، آپ اس وقت خلافت ترکیہ کے اندر چیف جسٹس کے عہدے کے اوپر فائز تھے، اور بیروت کے اندر آپ کا مقام تھا، اور آپ کی اس جج ہونے کے ٹائم میں، چیف جسٹس ہونے کے ٹائم میں ایک کیس جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں اس طرح کا پیش کیا گیا کہ جس کیس میں ایک مسلمان نے ایک عیسائی کو قتل کر دیا تھا۔ عیسائی کا قصور یہ تھا کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ گستاخانہ کلمات جو ہیں وہ بولے تھے، جس کے نتیجے میں مسلمان یہ سن کر برداشت نہ کر سکا اور اس کی جان لے لی۔ تو اس مسلمان کا جو کیس ہے وہ حضرت شیخ نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کورٹ کے اندر آ گیا۔ میں آگے کچھ عرض کرنے سے پہلے اپنے برادر محترم استاذی مکرم سے التماس کروں گا کہ وہ برائے مہربانی آگے تشریف لے آئیں۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک بار پھر پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اب آپ نے کورٹ کی جو روایت ہوتی ہے، جو طریقہ ہوتا ہے، اس کے مطابق پورے کیس کو سنا، اور اس وقت میں چونکہ خلافت اسلامیہ تھی اور خلافت اسلامیہ میں کسی قاضی، کسی جج کے بیٹھنے کے لیے ممبر لگایا جاتا تھا، اور آپ ممبر کے اوپر بیٹھ کر ساری کی ساری کارروائی کو سن رہے تھے۔ جس کو قتل کیا گیا تھا اس کے ورثاء بھی موجود تھے، اور جو قاتل تھا وہ بھی کٹہرے کے اندر موجود تھا۔ آپ نے سارے کیس کی کارروائی کو سنا، اور بالکل اخیر کے اندر جب آپ فیصلہ سنانے کے موقع پر پہنچے تو جس طرح فیصلہ سنانے سے پہلے جج جو ہے وہ اپنی کچھ تھوڑی سی گفتگو کرتا ہے کہ میں نے اس کیس کو سنا، دونوں طرف کے جو لوگ ہیں ان کے دلائل کو، ان کی باتوں کو میں نے سنا، یہ ساری باتیں کرتے کرتے جب اپنا فیصلہ سنانے کے اوپر پہنچے اور آپ کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے کہ انا احکم علیہ، کہ میں اس شخص کے بارے میں یہ فیصلہ کرتا ہوں، یہ الفاظ ادا ہوئے اور ادھر آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ آپ رونے لگ پڑے اور منبر پر بیٹھے کافی دیر تک روتے رہے، اور جب تھوڑی دیر تک ان کی طبیعت اور ان کی حالت کنٹرول کے اندر آئی تو پھر دوبارہ انہوں نے شروع سے وہ ساری گفتگو کی کہ میں نے اس شخص کی بات کو سنا، اس نے یوں کہا، اس نے وہ کہا، یہ سارا کرتے 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 جب وہ اس بات پر پہنچے کہ میرا فیصلہ اس شخص کے بارے میں یہ ہے تو پھر دوبارہ ان کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے، دوبارہ ممبر کے اوپر بیٹھے بیٹھے رونے لگے، اور جب پھر ان کی طبیعت جو ہے وہ کنٹرول کے اندر آتی ہے تو پھر تیسری بار اپنی ساری کی ساری کارروائی کو شروع سے آغاز کیا، اور آغاز کر کے
جب اس بات پر پہنچے کہ انا احکم علیہ، کہ میں اس شخص کے بارے میں یہ فیصلہ کرتا ہوں، یہ کہا اور منبر سے اتر کر خود چلتے چلتے وہ جو مسلمان تھا اس کے کٹہرے کی طرف چلے گئے اور جا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ہاتھ کو پکڑ کر چوم کر اپنی آنکھوں کے ساتھ لگا دیا اور کہا کہ انا احکم علیہ ان اقبل یدی محافظ عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ کہا کہ جس شخص نے اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کی ہے، میرا فیصلہ اس شخص کے بارے میں یہ ہے کہ میں اس کے دونوں ہاتھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں کے ساتھ لگا دوں۔ یہ وہ امام اور وہ شیخ یوسف نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، ان کے ایک دو اشعار جو ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنے معزز مہمان ذی وقار جو تشریف لا چکے ہیں، ہم ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ چشم ما روشن دل ما شاد، آپ کا ایک رسالہ ابھی حال ہی میں سیریا سے چھپ کر آیا ہے اور جس کے آخر والے صفحے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شوز کی تصویر جو ہے وہ لگائی گئی ہے، اس کے نیچے والے حصے کی، اور اس کے اوپر انہوں نے شعر لکھا ہے۔ شعر اس طرح سے ہے، وہ کہتے ہیں علی رأس ھذا الکون نعل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علت فجمیع الخلق تحت ظلالہ۔ آپ کہتے ہیں کہ اس پوری کائنات، پوری کی پوری زمین کے سر کے اوپر سب سے اونچے مقام اور مرتبے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا نعل مبارک، آپ کا شوز مبارک ہے، اور سرکار کا شوز مبارک اتنا بلند ہوا ہے، اتنا بلند ہوا ہے کہ وہ تمام کی تمام کائنات سے اوپر چلا گیا ہے۔ زمین تو زمین، ساتوں کے ساتوں آسمان بھی نیچے رہ گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شوز مبارک اس سے بھی اوپر چلا گیا ہے۔ اور انہوں نے اس چیز کے اندر حوالہ دیا معراج کی رات کا، کہ جب معراج کی رات میں محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا سے بھی آگے جب آپ لا مقام اللہ رب العزت کی زیارت کے لیے، دیدار کے لیے تشریف لے گئے اور آپ نے اپنے شوز مبارک، اپنے جوتے مبارک اتارنا چاہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم آیا کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے شوز مبارک پہن کر آگے آئے۔ تو جب سرکار اپنے مبارک شوز پہن کر عرش معلیٰ کے اوپر پہنچے تو عرش معلیٰ کا مقام جو ہے وہ ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر ہے، بلکہ ساتوں آسمانوں کے اوپر جو جنتیں ہیں، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جنت کے تقریباً 100 لیولز ہیں، ان تمام کے تمام لیولز کے اوپر اللہ رب العزت کا عرش ہے۔ تو جب عرش کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شوز مبارک چلے گئے تو تمام کی تمام جنتیں، تمام کے تمام آسمان اور تمام کی تمام زمینیں نیچے رہ گئیں اور سرکار کے شوز مبارک اوپر چلے گئے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ لدت طور موسیٰ نودیا اخلا و احمد ولا العرش لم یؤذن بخلع نعالہ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر اللہ رب العزت کا دیدار کرنے کے لیے گئے تھے، آپ کو حکم دیا گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام فخلع نعلیک، اپنے شوز مبارک اتار دیجئے، انک بالوادی المقدس طویٰ، کہ اب آپ وادی مقدس کے اندر آ چکے ہیں۔ لیکن جب محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذات خداوندی کا دیدار کرنے کے لیے وہاں پر پہنچے تو وہاں پر آپ کو اپنے شوز مبارک اتارنے کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ کہا ہے محبوب اپنے شوز مبارک پہن کر عرش کے اوپر تشریف لائے۔ آخری بات عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ شعر لکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شوز مبارک کی جو تصویر ہے اس تصویر کی خدمت کی ہے۔ انی خدمت مثال نعال المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لعائشہ فی الدارین تحت ظلالہا، کہ میرا خدمت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں دونوں جہانوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کے سائے کے اندر رہوں۔ وہ کہتے ہیں سعید ابن مسعود بخدمت نعلہ وَأَنَا السَّعِيدُ بِخِدْمَتِي لِمِثَالِهَا، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول جو سرکار کے شوز مبارک کی خدمت کیا کرتے تھے، سرکار جب اپنے شوز مبارک اتارا کرتے تھے ان کو اتار کر اپنی سلیوز کے اندر ڈال لیا کرتے تھے۔ تو کہا کہ وہ سرکار کی شوز مبارک خدمت کر کے
ان کی خدمت کر کے سعادت اور خوشبختی کے مقامات پر پہنچے، اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شوز مبارک کی تصویر کی خدمت کر کے میں بھی سعادت اور خوشبختی کے مقامات طے کروں۔ ہمارے معزز مہمان ذی وقار جو ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی پورا واقعہ جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ ہم بھی ان کے ساتھ انتہائی دل کی گہرائی سے محبت کرتے ہیں اور دل کی گہرائی سے ان کا عزت و احترام کرتے ہیں، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ یہ اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ اور اپنے خوبصورت انداز کے ساتھ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی عزت کے دفاع کے اندر مصروف رہتے ہیں۔ سارے جہان کے اندر جہاں جہاں پر جاتے ہیں، جہاں جہاں پر نعت خوانی کرتے ہیں، وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت کی بات کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کی عظمت کے منکروں سے دور رہنے کی بات کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت، سلامتی اور عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور تادیر ان کا سایہ جو ہے وہ قائم اور دائم فرمائے۔ میں بغیر کسی تاخیر کے آپ کی خدمت میں التماس کروں گا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، آپ کے شہر مبارک کے نام سے بنی ہوئی اس خوبصورت مسجد مدینہ کے اندر جو ممبر بچھی ہوئی ہے اس کے اوپر بیٹھ کر اپنے خوبصورت انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارک پیش کر کے ہمارے ایمان کو گرماتے ہیں۔ آپ کی آمد سے پہلے ایک محبت بھرا نعرہ لگا دیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ثنا خوانان مصطفیٰ، محفل مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی معزز سامعین، بزرگان دین، علماء کرام، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بڑی ہی خوبصورت مسجد ہے، یہاں آ کر دل بہت خوش ہوتا ہے۔ میں اپنے تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ بیچ میں یہ جو خلا ہے اس کو پر کر دیں اور قریب تشریف لے آئیں، اتنا دور دور نہ بیٹھیں، ہم بہت دور ہو چکے، قریب آ جائیں، مل کے بیٹھیں۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیر الدارین۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا۔ یا رسول اللہ، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا۔ تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی
کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی محرم کو، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی محرم کو، کہ لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر۔ اللہ اکبر، بھیجا جنت سے تجھ کو خدا نے، اور چوما گئے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، بھیجا جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما گئے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے سنگ اسود تیرا مقدر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، باب کرم پر آئے ہوئے ہیں، پھر ملتزم پر آئے ہوئے ہیں، باب کرم پر آئے ہوئے ہیں، پھر ملتزم پر آئے ہوئے ہیں، اے سچے داتا تیرے گداگر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اور مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، منظور ہوگی مقبول ہوگی، مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، منظور ہوگی مقبول ہوگی، کیونکہ میزاب رحمت ہے میرے سر پر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جس پر نبی کے قدم کو جمایا، مقام ابراہیم کی بات ہے، جس پر نبی کے قدم کو سجایا، اور اپنی نشانی کہہ کر بتایا، محفوظ رکھا رب نے وہ پتھر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخش
بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر آئیے اس طرح مل کر ایک اور مناجات میں شامل ہو جائیے میرے ساتھ مل کر اس مناجات میں شامل ہو جائیے بڑا ہی پیارا مہینہ ہے رحمت والا مہینہ برکتوں والا مہینہ یہ مہینہ آتے ہی رمضان شریف کی مہک آنا شروع ہو جاتی ہے اور جیسے ہی یہ بڑی رات گزرے گی تو رمضان ایسے ہی سامنے نظر آئے گا اللہ تعالیٰ تمام خیر و عافیت کے ساتھ اس مہینے تک پہنچ نصیب فرمائے آئیے مل کر دعا کیجیے گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میری سابقہ ہر خطا میرے مولا میری سابقہ ہر خطا میرے مولا تو رحمت سے اپنی مٹا میرے مولا مجھے نیک انسان نہ محتاج کر تو جہاں میں کسی کا نہ محتاج کر تو جہاں میں کسی کا مجھے مفلسی سے بچا میرے مولا مجھے مفلسی سے بچا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا تو لے گا اگر عدل سے کام اپنے تو لے گا اگر عدل سے کام اپنے تمہیں ہوں مستحق نار کا میرے مولا میں ہوں مستحق نار کا میرے مولا میں ہوں مستحق نار کا میرے جو رحمت تیری شامل حال ہو
شامل حال ہو تو ٹھکانا ہے جنت میرا میرے مولا، ٹھکانا ہے جنت میرا میرے، میری تا قیامت جو نسلیں ہو یار، میری تا قیامت جو نسلیں ہو یار، وہ سب عاشق مصطفیٰ میرے مولا، وہ سب عاشق مصطفیٰ میرے مولا، وہ سب عاشق مصطفیٰ ہے۔ کعبے پہ نظریں عبید رضا کی ہے، کعبے پہ نظریں عبید رضا کی، وہ مقبول ہر ایک دعا میرے مولا، وہ مقبول ہر ایک دعا میرے مولا۔ پاک آواز سے بلند پڑھیے اللہم صلی علی کلام اعلیٰ حضرت شیخ سعدی کی روایت کے ساتھ آپ نے مل کے پڑھا۔ ہاں جی، کون کو مل کے نہیں پڑھے؟ کون کو مل کے پڑھے؟ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کو مل کے پڑھنے کی سعادت محبت کے ساتھ پڑھیے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، اور یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ میں نثار تیرے کلام پر یا رسول اللہ، میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں، زبان تو سب کو ملی، کلام تو سب کرتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں، ارے وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو۔ سخن کے ایک معنی ہوتا ہے کلام، اور ایک معنی ہوتا ہے سخن کا اعتراض۔ جیسے کلام کہتے ہیں نا کہ مجھے اس میں کلام ہے، جو بات آپ نے کی مجھے اس پر کلام ہے، یعنی اس پر مجھے اعتراض ہے، میرے محبوب کا سخن وہ سخن ہے جس پر کوئی کلام ہی نہیں۔
وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، اور وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے یا رسول اللہ، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے کون فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، بلکہ جسم میں جان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، بلکہ جسم میں جان نہیں۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، یہ کلام رضا ہے، قرآن اور حدیث ساتھ ساتھ چلتے۔ امام نے ایسے ہی نہیں کہا، اس شعر کی اگر بندہ تشریح کرے تو بڑے واقعہ، وصول برکت کے لیے ایک ہی بات، قیامت کا دن، نفسی نفسی، ہر کوئی کہے گا نفسی نفسی، امت گھومے گی پھرے گی اور سوچے گی چلو دیکھتے ہیں چلتے ہیں وسیلہ ڈھونڈتے ہیں۔ دنیا میں تو مانا نہیں، مانا ادھر مانیں گے، جائیں گے نبیوں کے پاس، ہر ایک نبی فرمائے گا اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ، جا کر نعت پڑھیں گے ان کی، ہر ایک نبی کی نعت ہوگی۔ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، تعریف کریں گے آپ تو آدم ہیں، آپ تو صفی اللہ ہیں، آپ تو البشر ہیں، آپ تو یہ ہیں، آپ تو وہ ہیں، یہ نعت نہیں ہے، تمام انبیاء کی نعت ہوگی، سب فرمائیں گے اذهبوا الى غیری۔ اور جب گھوم گھوم کے امت پہنچے گی حضرت عیسیٰ علیہ نبی کی نام علیہ السلام کی طرف، تو آپ اشارہ فرمائیں گے حضور کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ گناہ ہو گئے، معصیت ہو گئی، جان پر ظلم کر گئے، اللہ فرماتا ہے جاؤ میرے محبوب کے پاس، یا اللہ تیرے گناہ کیے تو معاف کر دے، معاف تو کروں گا لیکن ایسا نہیں کروں گا، پہلے میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تیری بارگاہ میں آ جائے محبوب، پھر وہاں جا کے اللہ سے معافی مانگے، اور پھر بعد میں آپ بھی چاہیں محبوب، آپ بھی ان کے حق میں اپنے پتلے پتلے گلے قدس کی پنکھڑیوں والے ہونٹوں کو جنبش فرمائیں، تو پھر کیا ہوگا؟ لَوَجَدُ اللَّهَ، وہ ضرور اللہ کو پالیں گے، آئیں گے تیرے پاس، پائیں گے رب کو، اور تواب الرحیمہ، توبہ قبول کرنے والے بھی پائیں گے اور مہربان پائیں گے۔ امام کہتے ہیں کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، کروں تیرے نام پہ جاں فدا۔ بڑا کمال کا شعر ہے یہ بھی۔ اکثر شعراء کی نعتیں پڑھتے ہیں تو بعض شعراء تو یہاں تک کہتے ہیں حضور آپ پر جان قربان، حضور آپ پر جان قربان، یہ کوئی غلط نہیں ہے، لیکن امام کا کلام جو ہوتا ہے نا، کلاموں کا امام ہوتا ہے، ذات تو بہت دور ہے، ذات کی بات تو ہم کیا کریں، حضور آپ کا جو نام ہے نا، نام، اس کی بات ہو رہی ہے، ذات کیا کیا کہنا، حضور آپ کے نام پر کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ
سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، تو کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، صلو علیہ ہاں صلو مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، حضور کی نیند کی بات، حضور کی نیند کی بات، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ قطر کی ہے، صدیق بلق غار میں جان اس پہ دے چکے، حضور کی نیند کی بات، جہاں اس پہ دے چکے، حضور کی نیند کی بات، صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، اور وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل اصول بندگی اس تاجور کی ہے، کروں تیرے نام ایسے نہ جابدہ نہیں ہوتی، جس طرح آپ کر رہے ہو ایسے نہیں ہوتی، ذرا جھوم کے باواز بلند کہو، کب کروں تیرے نام جہاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، بڑو صلو علیہ وآلہ ہاں صلو علیہ وآلہ، وہی لامکہ کے مکی ہوئے، مکی کون ہو؟ جو جسم رکھتا ہو، جو جسم نہ رکھتا ہو وہ مکی نہیں ہوتا، یہ کہتے ہیں نا یہ سنی یہ بڑے داری کرتے ہیں، اللہ سے ملا دیتے ہیں، اعلیٰ حضرت جواب دے رہے ہیں، نبی کون ہے رب کون ہے؟ وہی لامکہ کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہی لامکہ کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مقام، وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مقام، خدا ہے جس کا مقام نہیں، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ، سارے عرش پر گئے تیری گزر، دل فرش پر گئے تیری نظر، سارے عرش پر گئے تیری گزر، دل فرش پر گئے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ، پچھلا مہینہ معراج کا مہینہ گزرا، بڑا مزہ آ رہا، نعت خوانی میں بڑا مزہ آ رہا، کیونکہ معراج کی باتیں ہو رہی تھی، حضور دولہا بنے، معراج کے دولہا، وہ قصیدہ معراج کی باتیں ہو رہی تھی، محفل میں بڑا سرور آتا تھا، سرور کیوں نہ آئے؟ ہم اس بات میں خوش ہیں کہ حضور کو اللہ نے دیدار عطا کیا، ہم تو ماننے والے ہیں، اس لیے ہم کو خوشی ہوتی ہے، معراج کا مہینہ تھا، کلام رضا میں یہ شعر پڑھ رہا ہوں میں، اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے، کہہ دوں تاکہ غلط فہمی نہ ہو جائے، لیکن جس نے لکھا ہے بڑا خوب لکھا، کہتا ہے شاعر کہ سر لامکہ سے طلب ہوئی، سوئے منتہا چلے نبی، وہ سر لامکہ سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد
حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا آیا سدرہ کا مقام، بولا آقا سے غلام آگے بڑھ سکتا نہیں، تیرے قدموں کی قسم رک گئے روح الامی، تو بولے یہ سرمردی کہ تیری منزل ہے یہی، آگے اب جائیں گے کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بولو بلغ العلا بلغ العلا کشف الدجا، میرے امام کہتے ہیں طور موسیٰ چرخ عیسیٰ کیا مساوی دنا، سب جہت کے دائرے میں شش جہت سے تم برا ہو، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ بلغ العلا بکمالہ، چلا وہ سروے جمع خرام، نہ رک سکا سدرہ سے بھی داما، پلک جھپکتی رہی وہ کب کے سبینوں سے گزر چکے تھے، جھلک سی قدسیوں پہ آئی، ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی، سواری دولہ کی دور پہنچی، بارات میں ہوش ہی گئے تھے، تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، بس نگاہ حسرت کے ولولے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بولو بلغ العلا بلغ العلا بلغ العلا بکمالہ، سنا یہ اتنے میں عرش حق ہے، کیا سنا؟ ذرا سنیے، توجہ دیجیے، ایک ایک لفظ پر غور کیجیے، امام کیا کہے گا؟ سنا یہ اتنے میں عرش حق نے، قلعے مبارک ہو تاج والے، وہی قدم خیر سے پھر آئے، علماء بیٹھے، ان کی توجہ ہے لفظ پھر پر، وہی قدم خیر سے پھر آئے، پھر کون آتا ہے؟ جو پہلے آ چکا، جو پہلے آ چکا، آج میں یہاں آیا ہوں، پھر آیا ہوں، میں پہلے آ چکا، سمجھانے کے لیے، سنا یہ اتنے میں عرش حق نے، قلعے مبارک ہو تاج والے، وہی قدم خیر سے پھر آئے، جو پہلے تاج شرف تیرے تھے، یہ سن کے بے خود پکار اٹھا، نثار جاؤں کہاں گیا تھا، پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا، یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بولو بلغ العلا یہی سما تھا کہ میں کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہے، جو کلیم پر بند راستے تھے، بڑے محمد قریب و احمد قریب سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیادہ ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش نقدرانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ،
ذات باری چلی ابر رحمت اٹھا آج کی رات نہیں تیرے رحمت کے رشتے چھڑکتے چلے جس کی خوشبو سے رستے میں گرتے چلے چاند تارے جنوں میں چمکتے چلے کہ کشاں زیر پاج کی رات ہے پور پر رفعت لامکانی کہا لنترانی کہا مرحانی کہا جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہا اس کا ایک معجزہ آج کی رات ہے جیسے بے حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے شاہ دولا بنا آج کی رات ہے شاہ دولا بنا ہاں شاہ دولا بنا آج کی رات کیا بنانا میں خدا اسرا کا دولہا نور کا سر پہ سہرا نور کا بر میں شہانہ نور کا خود بس میں رخ میں گاتی ہے پورے ترانہ نور کا قدرتی بینوں میں کیا بجتا ہے لہرا نور کا شاہ دولا بنا آج کی رات ہے شاہ دولا بنا اور کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا پوچھتے کیا ہو پوچھتے کیا پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں ارے کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہے جیسی ہے روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بلغ العلا جانے کی بات ہو گئی معراج محبوب کے جانے کی باتیں ہو گئی آنے کی بات کوئی نہیں کرتا ایک شعر پڑھتا ہوں سنو کہ وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے ارے سر عرش جانا کمال تھا سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا صلو علیہ صلو علیہ کرو مدح اہل دول رضا وہ پڑے اس بلا میں میری بلا کرو مدح اہل دول رضا دول دولت والوں کی جمع دولت مند کی جمع اہل دول مالدار کرو مدح اہل دول رضا وہ پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے شیر پر وہ جو گدا ہے نا وہ ذرا جھوم ہے اور جھوم کر ہاتھ اٹھا کر کہے کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا اور میرا دین پارائے نہ نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ مسجد حاضرہ میں تعلیم حاصل کرنے والے پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے مننے جو بچے ہیں ان کی فرمائش ہے ایک کلام
تو آئیے میرے ساتھ مل کر اس کلام میں شامل ہو جائیے اور بآواز بار بار کہتا ہوں آپ کو حفظ ہو جانا چاہیے. بآواز بلند کی تعریف پتہ ہے کیا؟ میں جو تعریف کرتا ہوں اس کی میری خود ساختہ تعریف وہ یہ ہے کہ کم از کم آپ کے 12 آگے 12 پیچھے 12 دائیں اور 12 بائیں جو بیٹھے ہونا ان تک آپ کی آواز ہے. یہ ہے میری تعریف بلند آواز سے پڑھنا. ٹھیک ہے؟ تو آپ نے مل کر میرے ساتھ اس طرح پڑھنا ہے. نہیں آپ کہو گے نہیں بات نہیں. کیسے پڑھنا ہے؟ آواز بلند پڑھو. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے, جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے, تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, سب جھوم کے بولو مرحبا, شرمانا چھوڑو دیوانے بن کر بولو. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے, تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. اس سے آگے کی بات بھی ہے, آگے کی بات تو امام ہی کر سکتا ہے نا, آگے کی بات امام ہی کر سکتا ہے. آگے کی بات سنو کہ حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر غم کو رضا, دم میں جب تک دم گئے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, سب جھوم کے بولو ذرا اونچا بولو. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے, جنت تو جائیں گے, جنت ہے ہی ہماری. دیکھو بات سن کر سمجھو. دو ہوتی ہیں کیفیتیں, ایک ہوتی ہے خوف کی, ایک ہوتی ہے رحمت کی. اور حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق یہ دو کیفیتیں ایسی ہیں کہ جس کے درمیان رہ کے بندہ زندگی گزارتا ہے. صرف رحمت پہ جاؤ گے تو پھنسو گے, اور صرف خوف پہ جاؤ گے تو پھنسو گے. یہ خوف اور رحمت کی ملی جلی کیفیات انسان کے اندر ہو تو زندگی گزرتی ہے. مثلا اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب قبر کے عذاب یاد آتے ہیں, جب میدان محشر کی دشوار گزار گھاٹیاں یاد آتی ہیں, جب نزا کا وقت یاد آتا ہے, تو وہ خوف الہی سے تھر تھر کانپ اٹھتے ہیں.
اور رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ و مناجات کرتے ہیں, استغفار پڑھتے ہیں, اور جب کبھی اس کی رحمت کا تذکرہ سنتے ہیں, حضور کے کرم کے حوالے سنتے ہیں, تو پھر مچل جاتے ہیں, جھوم جھوم کے کہتے ہیں. دیکھیں یہ ہوتی ہے کیفیتیں. معاذ اللہ, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم سننی ہے نا بس جنت ہماری ہے, تو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نمازیں پڑھنی ضروری نہیں ہے, اب بس بے عمل ہو جاؤ. نہ نہ نہ, یہ بات نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ حضور کی محبت کیا ہے, حضور کی محبت کیا ہے, یہ بتایا جا رہا ہے. الحمدللہ ہم حضور کے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ حضور ہم پر کرم فرمائیں گے. اب مجھے بتاؤ کہ کرم اگر حضور کے چاہنے والوں پر نہیں ہوتا کیا منکروں پہ ہوگا؟ جنت میں اگر حضور کے غلام نہیں جائیں گے تو کیا نجدی جائیں گے؟ بات سنو نا, جنت ہے ہی ہماری یار انشاءاللہ. ہاں جنت میں تو جائیں گے, جنت میں تو انشاءاللہ, لیکن جائیں گے کس شان سے؟ ایک تو ہوتا ہے جانا, ایک ہوتا ہے کہ شان سے جانا. جانا تو ہے نا, کس شان سے جائیں گے؟ سرکار کا رحمت کا دریا جوش پر تھا, صدیق و فاروق بھی بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آقا فرماتے ہیں صدیق یہ اتنے جنت میں گئے. صدیق عباس کرتے حضور تھوڑا بڑھا دیجیے. آقا فرماتے یہ اتنے اور جنت میں گئے. عرض کی حضور تھوڑا بڑھا دیجیے. یہ اتنے اور جنت میں گئے. عرض تھوڑا حضور بڑھا دیجیے. فاروق اعظم عرض کرتے حضور بس کیجیے. وہ کیسا موقع ہوگا کہ جب فاروق اعظم نے روک دیا ہوگا کہ یا رسول اللہ بس کیجئے, تو غالباً پہلا موقع ہوگا دربار ساتھ میں کہ صدیق اکبر کی جلال بھری نظریں فاروق اعظم پہ اٹھی ہوں گی اور کہہ رہی ہوں گی ساری امت جنت میں جاتی چلا جاتا. لیکن وہ فاروق تھے نا, سبحان اللہ. تیرے چاروں حق, تیرے چاروں ہمدم ہے, یک جان و یک دل. ابو بکر, فاروق, عثمان, علی ہے. ان کے یہاں وہ چیزیں نہیں تھی جو ہمارے یہاں جو آج کل رائج ہیں. وہاں تو بڑا پیار تھا آپس میں, محبتیں تھیں, بڑی شفقتیں تھیں. اللہ اکبر. فاروق اعظم عرض کرتے ہیں کہ اے صدیق ذرا یہ تو دیکھیے نا, ہاتھ کس کا ہے, ہاتھ کس کا؟ اللہ چاہے تو اس ایک ہاتھ میں پوری امت کو جنت میں داخل کرتے ہیں. یہ بات سن کر سرکار نے یہ نہیں فرمایا فاروق کیا کر رہے ہو, اتنا غلو, اتنا مبالغہ, یہ تو نہ کہو, بلکہ حضور نے فرمایا فاروق نے سچ کہا, عمر نے سچ کہا. تو انشاءاللہ ہم نے جانا ہے اس والے ہاتھ سے. ہم کو جنت میں جانا ہے کہاں؟ وہی جنت میں جانا ہے, وہی لوگوں میں جس میں حضور نے کہا یہ جنت میں گئے. ہم کو تو وہ جنت میں جانا ہے انشاءاللہ, اور شان سے جائیں گے انشاءاللہ. وہ کیسے جائیں گے کہ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے, یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے سرکار کی آمد پر. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, پر نور کی آمد مرحبا. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. میں وہ سنی ہوں, ہم وہ نہیں ہیں کہ مر جائیں تو ڈاکٹر سرٹیفکیٹ دیں کہ طبی نقطہ نظر سے چہرہ نہ دیکھا جائے میت کا, اور بچوں کو نہ دکھانا ڈر جائیں گے. ہم وہ نہیں ہیں. ہاں ہمارے سنیوں کے چہرے تو کھلے ہوئے ہوتے ہیں, کھلے کھلے سے. ہاں ہمارے چہرے کالے نہیں ہوتے الحمدللہ رب العالمین. سنیوں کے بندروں جیسے نہیں ہوتے الحمدللہ رب العالمین, کیونکہ ہم حضور کے ہیں. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا السلام والسلام. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور
اللہ کے نعرے سے میں کیوں پوچھوں کس کو پیار؟ مجھے کیا پڑی میں پوچھوں کہ کس کو پیار ہے؟ بھائی جس کو پیار ہے وہ خود کہے، اور یہاں جس کو پیار ہے وہی تو آیا. جس کو پیار نہیں ہوتا نا یا رسول اللہ کے نعرے، وہ آتا ہی نہیں ادھر، اس کا کام ہی نہیں ادھر. یہاں وہی آتا ہے جو یا رسول اللہ کے پیار کرنے والا. تو جس کو ہے وہ خود کہے گا کہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار گئے. نور والا لایا ہے، نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں، یہ دیکھو کیسا دور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. آئیے ایک کلام جو میں پڑھنا چاہوں گا، آپ نے سنا مدینے قافلے جاتے. آج کل تو بنسبت دوسرے مہینوں کے شعبان رمضان تو بڑی دھومیں ہوتی ہیں، اور مہمان بن کر لوگ پہنچنا چاہتے ہیں کہ جائیں مہمان بن کر حضور کے دسترخوان پہ جا کر وہاں افطاریاں کریں، اور ان کے ٹکڑوں سے چن چن کر افطاریاں ہوں. گنبد خضرا کے جلوے ہوں، کبھی سنہری جالیاں ہوں، کبھی سبز جالیاں ہوں، کبھی محراب و منبر کے نظارے ہوں، کبھی کعبۃ اللہ شریف کے طواف کے دوران افطاریاں ہوں، کبھی صفا مروا کے صحیح کے درمیان. تو یا اللہ کرے پھر نصیب ہو جائیں وہ جو مزہ وہاں ہے نا رمضان شریف کا، وہ کہیں نہیں قسم سے. کیا منظر ہوتا ہے، ایک مطلب کہ سارے عاشق بیٹھے ہوتے ہیں، سرکار کے غلام بیٹھے ہوتے ہیں، اور دسترخوان سجا ہوتا ہے. تو اعلیٰ فرماتے ہیں آسماں خان زمین خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. سارے مہمان بیٹھے ہوتے ہیں حضور کے دسترخوان پر، اور نعمت سجی ہوتی ہیں، اور جیسے ہی مؤذن کی آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو بھیگی بھیگی آنکھوں کے ساتھ روتے ہوئے کیفیت میں گنبد خضرا پر نظریں ہوتی ہیں، دعائیں ہاتھوں میں اٹھی، ہاتھ دعاؤں میں اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، سرکار سے کرم کی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. اور ایسے میں افطار کا وقت ہوتا ہے، اور کھجوریں اور زمزم اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، وہ مزہ ہی الگ ہے. کس کس نے آج تک مدینہ رمضان میں نہیں دیکھا؟ ماشاءاللہ اکثریت نہیں دیکھا. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور جتنے بیٹھے ہیں اس وقت تک بڑا موت نہ دے جب تک تیرے محبوب کے دربار میں جا کر افطاریاں نہ کریں. ثم آمین. تو اللہ کرے پھر حاضری مل جائے. تو ایک کلام پیش کرتا ہوں، سنیے گا. گنبد خضرا کے مکین میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے. طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے، طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے، میرا بھی قصہ غم کہنا شگے عرب سے. طیبہ کے جانے والے کہنا کہ شاہ علی کرن جو ہم کمارا، دونوں جہاں میں اس کا ہے آپ ہی سہارا. حالات پرانم سے ہر دم گزر رہا ہے، اور کانپتے لبوں سے فریاد کر رہا ہے. بارے گناہ اپنا ہے دوش
منزل کو ڈھونڈتا ہے، وہ تاریکیوں میں مانگے کامل کو ڈھونڈتا ہے، سینے میں ہے اندھیرا دل ہے سیاہ، یہ سب میری حقیقت سرکار کو سنا، کہنا میرے نبی سے محروم ہوں خوشی سے، سر پر ایک ابر غم ہے، اشکوں سے آنکھ نم ہے، پامال زندگی ہوں سرکار امتی ہوں، امت کے رہنما ہوں، کچھ عرض حال سن لو، فریاد کر رہا ہوں میں دل فگار کب سے، میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے، طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے، میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے، طیبہ کے جانے والے وہ کہنا کہ کھا رہا ہوں میں ٹھوکریں جہاں میں، تم ہی بتاؤ جاؤں بھلا کہاں میں، محسوس کر رہا ہوں دنیا میں ایک دھوکا، مطلب کہ یار ہے سب کوئی نہیں کسی کا، کس کو میں اپنا جانوں کس کا میں نوں سہارا، مجھ کو تو میرے آقا ہے آپ کا سہارا، تم ہی سنو گے میری، تم ہی کرم کرو گے، تم ہی سنو گے میری، تم ہی کرم کرو گے، دونوں جہاں میں تم ہی میرا بھرم رکھو گے، تم دادگاہ عالم میں ایک نصیب برغم، غم بے کسوں کے والی میں بے نواز والی، تم آسیوں کا یارا میں گردشوں کا مارا، رحمت ہو تم سراپا میں مرتکب خطا کا، وہ شرمسار اپنے اعمال کے سبب سے، میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے، طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے، میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے، طیبہ کے جانے والے عظیم مدینہ جا کر نبی سے کہنا کہ سوزے غم سے اب جل رہا ہے سینہ، ہے آرزو یہ دل کی میں بھی مدینے جاؤں، سلطان دو جہاں کو سب حال دل دکھاؤں، کاٹوں ہزار چرچے طیبہ کی ہر گلی کے، یوں ہی گزار دوں میں ایام زندگی کے، پھولوں پہ جانے ساس کانٹوں پہ دل کو واروں، ذروں کو تو سلامی در کی کروں غلامی، دیواروں در کو چوموں قدموں پہ سر کو رکھ دوں، محبوب سے لپٹ کر روتا رہوں برابر، عالم کے دل میں ہے یہ حسرت نہ جانے کب سے، میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے، طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے، میرا قصہ غم
قصہ کہنا شہ رب سے طیبہ کے جانے والے ہو کرم سرکار رب تو ہو گئے ہم بے شمار ہو کرم سرکار رب تو ہو گئے ہم بے شمار ہو زندگی کے بے شمار میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے اور لپٹنا ملتزم سیوا لہانا بار بار اور لپٹنا ملتزم سیوا لہانا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے اور لپٹنا ملتزم سیوا لہانا بار بار حجر اسود چوم کر ملتا مجھے کیف و سرور چین پاتا دیکھ کر دل مستجاب مستجاب یا خدا دکھلا حتیم پاک میزان و مقام یا خدا دکھلا حتیم پاک میزان و مقام
وقار جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا میں رہا جاتا ہوں تنہا ہے حبیب کردگار میں رہا جاتا ہوں تنہا ہے حبیب کردگار یا رسول اللہ سن لیجیے میری فریاد کو یا رسول اللہ سن لیجیے میری فریاد کو کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ جلد پھر تم لو بلا اور سبز گنبد کو دکھا جلد پھر تم لو بلا اور سبز گنبد کو دکھا حاضری کی آرزو نے کر دیا پھر بے قرار حاضری کی آرزو نے کر دیا پھر بے غم زدایوں نہ ہوا ہوتا عبید قادری اس برس بھی دیکھتا گر سبز گنبد کی بہار مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ یہی نماز ہوتی ہے 5 وقت یہی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ مختصر 2-3 شعر ملکوت کی پیش کر کے انشاءاللہ سلام پڑھیں گے امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن
امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل حسن اپنے دل کی سونے کون تیرے سوا غوث اعظم امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا امداد کن مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت بیلا ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سرحد دیلا او سلام غوث اعظم ایمان تو قا جلوائے شان قدرت دیلا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارا مصطفیٰ جان رحمت دینا السلام علیکم یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی حبیبہ محمد